الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا ينعله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدا الممجد بشيرا المسدد نذيرا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ صلوات پڑھ دے محمد وعلى محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم و مغفور سید محمد رضا ابن سید طاہر حسین کی روح کو ایصال فرما دیں۔ ایک صلوات اور پڑھ دیجئے رحمت سمجھ کے۔ قرآن کریم کے یہ الفاظ قرآن مجید کا 55 نمبر سورہ سورہ رحمان آیت کا نشان 26 اور 27۔ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہنے والا کیا ہے؟ کیا چیز باقی رہے گی؟ وَيَبْقَى وَجْهُ، اور باقی رہے گا اللہ کا چہرہ ہے۔ اللہ کا چہرہ ہے، بھائی پتہ چل گیا آج کہ اللہ کا چہرہ ہے تو باقی رہے گا۔ آپ اگر غور کیجئے، دیکھیے چونکہ یہ ایصال ثواب سے متعلق مجلس ہے، اور جب ایصال ثواب سے متعلق مجلس ہوتی ہے تو تھوڑا سا گفتگو موت اور حیات کی ہونا چاہیے، کیونکہ آج بڑی پرابلم جو کریٹ ہو رہی ہے وہ صرف اس لیے کریٹ ہو رہی ہے کہ ہر ایک نے اپنے کو موت سے بچا کے رکھا ہے۔ ہم کو موت نہیں آئے گی، ہم کو موت نہیں آئے گی۔ جو اس دنیا میں آیا اب وہ چاہتا یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہے۔ ایسا پاسبل ہے؟ نہیں پاسبل ہے، لیکن چاہتا ہے، تمنا ہر ایک کی یہی ہے۔ بہت دولت کماتا ہے، ہم باقی رہیں گے۔ مکان بنا لیا، ہم باقی رہیں گے۔ جائیداد اکٹھا کر لی، ہم باقی رہیں گے۔ ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، یاد رکھیے گا، وہ تمنا یہی رکھتا ہے کہ ہم باقی رہیں،
دولت بھی مل جائے، مکان بھی بن جائے، جائیداد بھی بن جائے، لیکن اس کو پتہ نہیں دولت باقی رہ جائے گی لیکن وہ باقی نہیں رہے گا. وہ باقی نہیں، دولت باقی رہ سکتی ہے، مکان باقی رہ سکتا ہے، لیکن کہیے وہ باقی رہ جائے، ہر ایک فنا ہو جائے گا. بہت توجہ کیجئے گا. دیکھیے جب سب فنا ہو جائیں گے تو بھی باقی کون رہے گا؟ کون باقی رہے گا بتائیے؟ آئی آواز اللہ. ہر ایک جانتا اللہ باقی رہے گا. تو اگر ہم اپنے کو باقی رکھنا چاہیں تو کیسے باقی رہیں؟ اگر ہم باقی رہنا چاہیں تو رہ سکتے نہیں رہ سکتے؟ صرف اللہ باقی رہے گا اور کچھ بھی باقی، سب چیزیں فنا ہو جائیں گی. اب اگر انسان چاہے کہ میں بھی باقی رہوں تو کس طریقے سے باقی رہے گا؟ شاید مجھ سے کوئی کہے کہ جب اللہ باقی رہے گا تو اللہ سے آپ مل جائیے، نماز پڑھیے، روزہ بھی رکھیے، آپ باقی ہو جائیے گا. لیکن کیسے آپ باقی رہ سکتے ہیں؟ وہ آپ سے کہتا ہے کیا کہ میں تمہاری رگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور آپ اپنی 60 70 80 سال کی عمر تک کیا کہتے رہتے ہیں؟ قربتن اللہ، قربتن اللہ، قربتن اللہ. یعنی ہم اللہ سے قریب ہو جائیں، ہم اللہ سے قریب ہو جائیں، ہم اللہ سے قریب ہو جائیں. وہ کہتا ہے اتنے قریب ہو. غور کیجئے گا. اب میں آپ کے سامنے ایک مثال تھوڑی سی پیش کر رہا ہوں. دیکھیے ایسا ہوتا ہے، دوری برابر کی ہوتی ہے. جتنا ہم آپ سے دور ہیں اتنا ہی آپ مجھ سے دور ہیں. بھائی دوری میں ڈفرنس نہیں ہوتا کہ آپ مجھ سے 5 فٹ دور اور میں آپ سے 8 فٹ دور. نہیں، جتنا آپ دور اتنا ہی میں آپ سے دور. تو جب وہ ہم سے اتنا قریب ہیں، جب وہ ہم سے اتنا قریب ہے، رگ گردن شہرک سے زیادہ قریب، تو ہم اس سے کیسے اتنا دور ہیں کہ پوری زندگی گزر جاتی ہے قربتاً اللہ کہتے ہوئے، اور یہ بھی پتہ نہیں آخر وقت تک کہ قریب ہوئے بھی یا نہیں ہوئے. پتہ ہی نہیں چلتا. اب بتائیے کیسے قریب ہو جائیں؟ پوری زندگی ہم کہتے رہے قربتاً قربتاً، نہیں قریب ہوئے. اب دوسرا فارمولہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ بہت ایزی اور سمپل سا فارمولہ ہے. وہ باقی رہے گا، باقی سب فنا ہو جائیں گے. تو اگر آپ اس کے قریب نہیں جا سکتے تو اب انتخاب کیجئے جو اس سے قریب ہو اس سے آپ قریب ہو جائیے. اب اس سے جو قریب ہو اس سے آپ، تو اس سے کون قریب ہے؟ وہ خود قرآن آواز دے رہا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اقربا سے مودت کرو. یہ اقربا ہیں کون ہیں؟ تو خود پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد میں ہوں، علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے اور حسین ہے. اور کیا آپ نے تو یہ دیکھیے. تو ہم کو جو ہے اپنے زندگی میں اور حیات میں یہ چاہیے کہ ہم ان سے قریب ہو جائیں جو اللہ سے قریب ہو. تو جب اللہ باقی رہے گا تو پھر ہم بھی باقی رہ جائیں گے. اب ایک بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں اور اس بات پہ خورجے گئے جس میں میں نے کہا تھا کہ وجہ کے معنی کیا ہوتے ہیں. وجہ ہم نے ہوٹوں کی انداز سے سمجھ لیا ہے، آواز نہیں آئی، چہرہ کہا گیا ہے نا. تو جب وجہ رب کہا گیا تو اللہ کا چہرہ ہے. جب اللہ کا چہرہ ہے تو بھی گردن بھی ہوگی، جب گردن ہے تو شانے بھی ہوں گے، جب شانے ہے تو ہاتھ بھی ہوگا. تو اس کا مطلب جسمانی جسم والا اللہ ہو گیا. کیا ہے اللہ جسم والا؟ تو بھی کیا چہرے کی بات کر رہے تھے؟ ابھی تو آپ ہی لوگوں نے کہا چہرہ. چہرے کا مطلب سمجھتے کیا ہے؟
چہرے کو چہرہ کہتے کیوں ہیں؟ آپ لوگوں کی لینگویج میں سمجھاتے ہیں. ایک اجنبی کی لاش ملی، سمجھ گئے؟ اجنبی کی لاش ملی، آپ اس کے آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے گئے تو وہ آپ کو اس لاش کی پیر دکھائے گا، ہاتھ دکھائے گا، کیا دکھائے گا؟ ہیں؟ چہرہ دکھائے گا نا، چہرہ دکھائے گا نا، چہرہ نہیں دکھائے گا، وجہ دکھائے گا. یہ وجہ کا مطلب کیا ہوا؟ وجہ کا مطلب یہ چہرہ نہیں ہوتا ہے، پہچاننے کا ذریعہ. کیونکہ اس مردے کو آپ پہچانیے گا کاہے سے؟ اس چہرے سے، کہ جو چہرہ اس کا ہے. تو وجہ کے معنی ہوتے ہیں پہچاننے کا ذریعہ. آپ مثلا بہت سے چیزوں میں آپ کے آنے کی کیا وجہ ہے؟ کوئی چہرہ اس کا وجہ کا مطلب وجہ. یہ ڈاکٹر صاحب اس بیماری کی کیا وجہ ہے؟ اس کا کوئی چہرہ ہے؟ یہ سوال آیا اس میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہر جگہ پر آپ وجہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہر جگہ چہرہ نہیں بلکہ جاننا اور پہچاننے کا ذریعہ جو ہوتا ہے اس کو وجہ کہا جاتا ہے. تو اب یاد رکھیے، پوری کائنات ختم ہو جائے گی، صرف وہ باقی رہے گا جس سے آپ اللہ کو پہچانیے گا. وجہ رب باقی رہ جائے گا، یعنی جس کے ذریعے سے آپ کائنات میں پہچانیے گا. تو اب غور کیجئے، رحمان وہ ہے، رحم کون کرتا ہے، رازق وہ ہے، رزق کون دیتا ہے، جبار وہ ہے، سخی وہ ہے، سخاوت کون کرتا ہے. بس یاد رکھیے گا، لازم تھا کہ اپنے صفات کا مظہر بنا کے کسی کو بھیجا جائے تاکہ کوئی تو صفات کو پہچان سکے. اس کا انتخاب ہوا. اور پھر دوسری بات آپ سے کہتا چلوں، اب مجھے نہیں معلوم ہے کہ کہاں تک آپ سمجھیے گا، تو کسی کے لیے تو کہا نا وجہ اللہ کا لفظ آیا نا. بس جو وجہ اللہ ہے وہی باقی رہنے والا ہے اور وہی خالق کو پہچاننے کا ذریعہ ہے. اور کیا آپ نے خالق کائنات نے انتظام یہ کیا، اور یہ مولا کائنات کی ذات. اور دیکھیے، پروردگار عالم نے انسان کو جو اس کی حیات ہے اور جو موت، اس میں بالکل جوڑ کے رکھا ہے. آج انسان جب آتا ہے اس دنیا میں، سمجھ گئے، اور جب آتا ہے تو کس کنڈیشن میں آتا ہے ماشاءاللہ سب کو معلوم ہے. بہت غور کیجئے گا. دیکھیے، میں نے کہا نہیں، کچھ انسان کو اپنی موت اور حیات سے سیکھنا چاہیے. جب آیا اس دنیا میں تو کس انداز میں آیا؟ بھوکا، جاہل، اور کیا آپ نے، اور بغیر لباس کے. اچھا، سارے بچے بغیر لباس کے آتے ہیں یا بڑے جو پراپرٹی والے ہوتے ہیں ان کے بچے سوٹ ووٹ میں آتے ہیں؟ دیکھیے، یہ خالی لفظ میں استعمال نہیں کر رہا ہوں، یہ صرف باتوں کو ملاؤں گا بعد میں آپ کو. جب کائنات میں آیا کوئی، ایک اسٹائل میں آیا، چاہے غریب کا بچہ ہو یا امیر کا بچہ. ایسا نہیں ہوتا کہ کسی بیرسٹر کا بچہ پیدا ہو رہا وہ انگلش بولتا ہوا، سمجھ گئے، اور کسی رئیس کا بچہ پیدا ہو تو وہ کوٹ پینٹ میں پیدا ہو. نہیں، آتے ہیں سب ایک اسٹائل میں، اور جب جاتے ہیں، سمجھ گئے، جاتے کس اسٹائل میں؟ ایک اسٹائل میں جاتے ہیں. دیکھیے، کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. کوئی یہ کہے کہ صاحب ہمارے ابا بہت پیسے والے تھے اور ہمارا بہت بڑا آری دردوزی کا کارخانہ تھا، ہم اپنے ابا کو کفن آری دردوزی کا دیں گے. دیا کہیں؟ کسی نے دیا؟ سب کو وہی چھالٹین میں بلایا اللہ نے. اب وہ الگ بات ہے، لکڑی بعد میں تم چندل کی استعمال کر لو، دیسی گھی کر لو، لیکن لپٹو کے چھالٹینی میں. اور کیا آپ نے لپٹوایا اسی چھالٹین میں. تو جب بھیجا تو ایک اسٹائل میں، اور جب بلایا، بہت توجہ کیجئے گا، خالق کائنات نے، اچھا یہ بچہ آیا،
جب آیا اس دنیا میں اور آنے کے بعد بھوکا بھی تھا، جاہل بھی تھا، رو بھی رہا تھا. جب آیا تو تھوڑے دن چلنے کے بعد جب اس نے اماں اور ابا کی انگلی پکڑی اور چلنا شروع کر دیا تو اب اس کے اندر انانیت کا سلسلہ شروع ہوا. اور اب کہتا کیا ہے کہ میں، اور کیا ادھر تھوڑا سا قوت دی اس نے تو کہتا ہے میں ہوں. اگر میں تھے تم تو جب پیدا ہوئے تھے تو رو کیوں رہے تھے؟ اگر میں تھے تو ماں کے ہاتھوں سے شیشی ملنے کے منتظر کیوں تھے؟ بہت توجہ کیجئے گا. خالق کائنات نے دیکھی نظام کتنا زبردست رکھا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب چلنے لگے تو اب میں ہوں، اب میں سے اپنے کو پہچانوا رہے کہ میں ہوں، میں ہوں. یاد رکھیے اگر تمہارے پاس میں ہو تو جب وہ بھیجے تو آنے سے منع کر دو، اور جب بلائے تو جانے سے انکار کر دو. معلوم دیا جب وہ بھیجتا ہے تو آنا پڑتا ہے، اور جب بلاتا ہے تو جانا پڑتا ہے. اور کیا یہ عظمت ہے، خالق پہچانوانا چاہ رہا ہے. اور اب میں نے ایک رونے کے لفظ کا استعمال کیا، اور اس رونے کے اوپر آپ دنیا کا رونے کا تصور زیادہ سمجھیے گا. رونا کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں کہ رونے کو سمجھنا چاہیے. یہ بتائیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو روتا ہی ہوتا ہے. اگر کسی کا بچہ پیدا ہو اور وہ روئے نہیں تو کیا ہوتا ہے بتائیے؟ گھر والے خوش ہوتے ہیں میرا بچہ نہیں رو رہا ہے نا؟ نہیں خوش ہوتے ہیں. سب لوگ گردن ہلا رہے نہیں خوش ہوتے ہیں. اما بچہ رو نہیں رہا، خوش ہوئیے. وہ روتا نہیں، اب جملہ میں دیکھیے اردو کا استعمال کر، وہ روتا نہیں ہے تو گھر والے رونے لگتے ہیں. اور کیا آپ نے ارے رو کیوں رہے ہو؟ تمہارا بچہ رو نہیں رہا ہے، خوش ہو تم. کہا یہ رو نہیں رہا ہے. اچھا جیسے ہی اس نے رونا شروع کیا ویسے ہی انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا. فکر کر رہے نہیں کر رہے؟ جب بچہ رویا نہیں تو گھر والے رو رہے تھے، اور جب بچہ رونے لگا تو گھر والے ہنسنے لگے. پوچھئے بھائی تم کیوں رو رہے تھے؟ وہ رو نہیں رہا تھا، تم کیوں ہنس رہے ہو جب وہ رو رہا ہے؟ تو کہیں گے آپ کو نہیں پتا. کہیں گے کیا پتا، بتاؤ مجھ کو. کہنے لگے جب روتا نہیں ہے تو حیات کا یقین نہیں ہوتا، جب رونے لگتا ہے تو پتا چلتا ہے اب زندہ رہے گا. نہیں سمجھ میں آیا آپ کے؟ تو ہم یہی دنیا کو بتاتے ہیں کہ زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ روتے رہو. یہ رونا جو ہے نا، اور اب یہاں پہ رونے پہ بعد میں آ گیا ہوں، اور اتفاق ایسا ہے کہ میں اوپر اس کمرے میں تھا، سید العلماء کا فوٹو لگا تھا، ان کا ایک جملہ مجھے یاد آ گیا. سمجھ گئے؟ وہاں کمرے میں، اور ان کا وہ جملہ کیا تھا؟ رونے کے اوپر تھا کہ رونے کے لیے نا وقت جو ڈانٹے گئے تو رونا بدعت کر دیا. یہ سید العلماء کا جملہ ہے. اور واقعاً دیکھیے نا وقت جو ڈانٹے گئے. اب یہاں پر جب آ گیا ہوں تو ایک اور جملہ کہتا چلوں. دیکھیے سب لوگ ماشاءاللہ سے آپ لوگ سمجھدار ہیں، اور اس سے مطمئن رہیے گا. دیکھیے ہم سلوات بھجوا نہیں رہے ہیں، ہم وعدے کے پکے ہیں. ایک بات آپ سے کہنے جا رہا ہوں، ماشاءاللہ سے آپ لوگ سب سمجھدار لوگ ہیں. آج 28 محرم ہے. 1.25 مہینہ پہلے آپ لوگوں کی یہاں قربانی ہوئی تھی، 1.5 مہینہ پہلے ہے نا. جب بکرے کے گردن پہ چھری رکھی گئی تو بکرے نے کیا کیا تھا؟ خاموش رہا تھا. کیا کیا تھا بتائیے؟ بکرا اپنی اردو زبان میں کیا وہی رویا تھا، چلایا تھا، ہے نا؟ چلایا تھا نا. بکرا جیسے ہی کٹتا ہے کر کے وہ رو رہا، وہی چلانا کے لیے.
آپ ایک بات بتائیے، ماشاءاللہ سے سب بزرگ بیٹھے ہیں اور بڑے بڑے ذاکروں کو سنا ہے، کبھی آپ لوگوں نے کسی ذاکر سے سنا کہ جب جناب ابراہیم نے دمبے کی گردن پہ چھری چلائی تو دمبا چلایا رویا ہو؟ کبھی سنا آپ نے؟ اچھا، یہ کمبینیشن جو ٹیلی کر رہا ہوں یہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کی؟ نہیں آ رہا ہے؟ کہاں سے کہاں لے گیا ہوں میں؟ اب اس دمبے سے پوچھئے کہ جب ہر جانور کی، بکرے کی فطرت یہ ہے کہ جب چھری چلتی ہے تو روتا ہے، تو وہ رویا کیوں نہیں؟ اچھا، اگر وہ چلا دیتا دمبا تو کیا ہوتا یہ بتائیے آپ؟ اگر دمبا چلاتا، روتا، بھائی جس کو آسان زبان میں کہو روتا، تو کیا ہوتا؟ جناب ابراہیم فوراً پٹی کھولتے، یہ کیا؟ اور کر رہے نہیں کر رہے ہیں؟ سب ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے، بھائی پٹی ہٹا لیتے تو راز کھل جاتا۔ اب اردو زبان میں استعمال کروں، آج کی جرنل لینگویج میں استعمال کروں، اگر یہ رو دیتا تو وہ پٹی کھول دیتے۔ بکرے سے پوچھئے تم نے پٹی کیوں نہیں، تم چلائے کیوں نہیں؟ کہنا کیا لگا؟ بکرا جواب دے گا دمبا کہ جناب والا مجھے نبی کو بچانا تھا، جب نبی کو بچانا ہو تو رو کے مخبری نہیں کی جاتی ہے۔ سمجھ گئے؟ اب سمجھ میں آیا رونا؟ اب رونا سمجھ میں آیا؟ یہ رونے کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ اشارہ مخبری ہے، سمجھ گئے؟ تو دیکھیے یہ سارے معاملات ہیں، بات دیکھیے ادھر سے ادھر چلی گئی۔ تو انسان کو روتے رہنا چاہیے، تاکہ جب روئے گا تو اس کی زندگی، اس کی حیات اس کے لیے ایک دلیل بن کے آئے گی۔ اور اسی لیے آپ اسلام میں دیکھ لیجئے، سمجھ گئے کہ کس طریقے سے، دیکھیے جو امام حسین کے غم کو لوگ سمجھتے نہیں نا، اللہ کو تو معلوم تھا نا، یا نہیں معلوم تھا اللہ کو کہ بدعت کے فتوے لگیں گے؟ اس لیے ہر ایک کو رلواتا ہوا پیدا کروایا، سمجھ گئے؟ ہر ایک کی ابتدائی، یہ نہیں کہیے کہ میں نے اتفاق سے بات کو ملا دیا کہ رونا زندگی کی دلیل، یہ نظام الہی ہے، نظام الہی ہے کہ غم حسین میں رونا بدعت نہیں ہے، حیات کی دلیل ہے، سمجھ گئے؟ کیونکہ اتنا یاد رکھیے کہ آج کا کوئی فارمولا یہ کہیے ماضی کے واقعات نہیں، آدم سے لے کے خاتم تک اور خاتم سے لے کے قیامت تک جو واقعات آپ کو نظر آتے ہیں، ان واقعات کو سن کے پڑھ کر پلٹ نہ دیا کیجئے، بلکہ اس واقعے میں آپ کو حال کا نتیجہ ملے گا، اس میں نتیجے کو تلاش کیا کیجئے، کیونکہ پروردگار نے جن واقعات کو ایسا رکھا ہے تاکہ دنیا جو ہے کبھی پرابلم میں پھنسے تو ادھر پرابلم میں پھنسے تو آدم سے لے کے خاتم تک سب کو دیکھ لے، کہیں نہ کہیں اس کو مل جائے گا ضرور۔ ایک ایک مرحلے کے اوپر غور کیجئے گا، اور میں دو ایک مرحلے آپ کے سامنے ملا رہا ہوں، سمجھ گئے؟ آئیے اب آپ کے سامنے ملاتا ہوں، بہت توجہ کیجئے گا۔ نظام ہے، ابلیس کو کتنے نے سجدہ نہیں کیا تھا؟ کہنے سجدہ نہیں کیا تھا، ہے نا؟ ایک ہے نا ابلیس کو، آدم کو، معاف کیجئے گا میں نے شاید ابلیس کہہ دیا تھا، آدم کو کس نے سجدہ نہیں کیا تھا؟ ایک ابلیس نے۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کیمرہ بڑا غضب کر دیتا ہے، سمجھ گئے؟ سمجھ گئے؟ اب اس کی چھوٹی سی کلپ نکالی جائے گی، چلائی جائے گی، تو خیر بہرحال، تو وہ آدم کو کتوں نے سجدہ نہیں کیا؟ ایک نے، ٹھیک؟ آدم کو ایک نے سجدہ نہیں کیا، اس کا کیا ہوا معاملہ ہے نا؟ علی کی ولایت کا کتوں نے انکار کیا؟ ایک آدم کے وقت بھی ہے اور ایک ہے نا،
اچھا یہ بتائیے آدم کے وقت جو ایک ہے ابلیس اس کو سمجھنے کی تھوڑی کوشش کیجیے آپ. ابلیس کو ابلیس صفوف ملائکہ میں رہ کے کرتا کیا تھا بتائیے؟ کیا کرتا تھا صفوف ملائکہ میں رہ کے ابلیس؟ سجدے، ہے نا؟ سجدے ہی کر رہا تھا وہ، اور بہت بھاری سجدے کر رہا تھا. بھاری سجدے گوارا تھے اور یہ چھوٹا سا ایک سجدہ ہو گئی بات نہیں تھا. کر لیتا، نہیں کیا. اچھا اب دوسری بات میں جا رہے ہیں. اگر اللہ چاہ لیتا تو یہ بتائیے ابلیس کو. اچھا ایک بات اور کیجیے گا، قرآن کے سب الفاظ ہیں، میں تو آیتیں پڑھ نہیں رہا ہوں، ساری چیزیں آپ کے ذہنوں میں موجود ہیں ماشاءاللہ سے. آبجیکشن کیا ابلیس کا فائل تھا؟ ابلیس نے جو سجدہ نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا میں آگ سے ہوں اور یہ مٹی سے. آبجیکشن ہے. اچھا اگر یہ کہہ دیتا، اس نے کہا میں بلند ہوں اور یہ مٹی پست ہے. دیکھیے ماشاءاللہ سے سب پڑھے لکھے لوگ ہیں. آبجیکشن کو دیکھیے گا، پھر آبجیکشن کا جو جواب ہے اس کو دیکھیے گا. ابلیس نے آبجیکشن فائل کیا ہے جناب آدم جس چیز سے بنے یعنی مٹیریل پہ. اللہ نے ابلیس کو مٹیریل پہ جواب نہ دے کر سیٹسفائی نہیں کیا، بلکہ اللہ نے کیا کہا؟ اس کو میں نے اپنے. بتائیے کوشچن اور آنسر دونوں ٹیلی کر رہے ہیں؟ بتائیے ٹیلی کر رہے ہیں نہیں ٹیلی کر رہے ہیں؟ نہیں ٹیلی کر رہے ہیں. وہ مٹیریل پہ، اب دیکھیے آپ لوگوں کے آسان لفظ استعمال کیے تھے، وہ مٹیریل پہ کہہ رہا تھا، آبجیکشن کر رہا تھا. خالق مینوفیکچر کو بتا رہا تھا کہ اس کو بنایا میں نے. وہ کہہ رہا تھا مٹیریل کی بات، یہ کہتا نہیں ہم نے بنایا اپنے ہاتھوں سے. اب غور کیجئے گا، تو اگر پروردگار عالم جواب یہ دے دیتا کہ آج سے مٹی افضل ہے، تو اس کا آبجیکشن وہیں پر وہیں ایک دم فیل ہوتا نہیں ہوتا؟ ہو جاتا. لیکن اللہ نے ایک بات تو یہ ہو گئی. ایک ریزن یہ کہ اس کا جواب دے کے اس شیطان کی شیطنت کو روکا جا سکتا تھا. بہت توجہ کیجیے گا. اور دوسرا یہ کہ اللہ قادر مطلق ہے، اگر وہ چاہ لیتا تو ابلیس سجدہ کر لیتا. نہ اللہ نے اس کا اس بات کے اوپر جواب دے کے اس کو مطمئن کیا، اور نہ اللہ نے اپنی قدرت کے ذریعے سے، بلکہ خالق نے چھوڑ دیا. جاؤ، اور کیا چھوڑ دیا. اب غور کیجئے ایک ایک بات کے اوپر آپ لوگ اور فکر کیجئے. اچھا اللہ نے ابلیس کو چھوڑ دیا تو شیطان ہے نا. اگر شیطنت وہیں ختم ہو جاتی تو ہم سب لوگ سیف ہوتے نہیں ہوتے؟ ہم بالکل ایک دم سیکیور ہوتے. شیطان ہی نہیں ہے، کوئی بہکاتا نہیں ہم لوگوں کو. گھر سے نکلتے سیدھے مسجد کے لیے، مسجد ہی جاتے، کیرم کلب تھوڑی جاتے. اب تو پرابلم یہ ہے وہ ہم گئے خود سے اور شیطان نے بہکا دیا. اور کیجیے گا ایک ایک لفظ کے اوپر. تو پروردگار عالم نے نہیں کیا. اچھا اب ادھر آئیے، یہ تو ابلیس کا بتایا. وہاں کیا ہوا؟ مولا کائنات کے سلسلے میں آبجیکشن کرنے والا ہے، دونوں ایک ایک کو ملائیے گا. میں دونوں ایک ایک کو ملاؤں گا اور بات ختم کر دوں گا. کیونکہ میں نے آپ سے کہا نا کہ کبھی واقعات کو سمجھا ہی نہ کیجئے وہ آدم کا واقعہ ہے، ابلیس کا واقعہ ہے اور یہ تو محمد کے زمانے کا واقعہ نہیں. ٹیلی کیجئے. نظام ہے. خالق نے آدم سے خاتم تک کے خلافت کو ایسے باندھ دیا ہے کہ جہاں پر تم دیکھو گے حق کی خلافت سامنے آ جائے گا. اب آئیے یہاں آئیے. یہ حارث ابن نعمان فوری کون تھا؟ یہ کون تھا بھیا؟ تازہ حاجی تھا، ہے نا؟ تازہ تھا. بھائی ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، بتائیں گے جب کوئی حج کر کے آتا ہے تو اس کا پورا پاس جو ہے سب کیا ہوتا ہے؟
ڈیلیٹ ہے نا, یہ آپ نے بھی سنا ہے نا, ہاں سب ڈیلیٹ ہو جاتا ہے, سارے گناہ ختم. تو یہ حارث جب حج کر کے آ رہا تھا تو سب پیچھے کا ڈیلیٹ ہو گیا ہوگا, اب فریش ہوگا ایک دم. یہ ابھی بالکل فریش تھا نا, دیکھیے. اور اس فریش ہونے کے بعد اس کا پہلا یہ معاملہ تھا, اس کا پہلا یہ معاملہ تھا. اب جب اس کا یہ پہلا معاملہ تھا تو آپ بتائیے اس کو کچھ مہلت دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے تھی؟ بتائیے, ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں بھائی, مہلت دینا چاہیے تھی نہیں دینا چاہیے تھی؟ رسول کے ساتھ حج کر کے آ رہا ہے, مضبوط ایک دم 24 کیرٹ کا اس کا حج رہا ہوگا, سمجھ گئے. اس کے بعد بھی اس کے حج کو کیا کیا گیا بھائی, ایک ہفتے کی مہلت دے دی جاتی. جبریل پیغمبر کے پاس آتے اور آنے کے بعد کہتے کہ محمد اس سے کہہ دو کہ اس کی دعا تو ہم تک پہنچ گئی ہے, لیکن ہم ویٹ کر رہے ہیں, ایک ہفتے کی مہلت دیتے ہیں, رائٹ ٹائم ہو جائے, ورنہ عذاب تو ابھی بھی نازل ہو سکتا ہے. اچھا ایک ہفتہ زیادہ ہو جاتا, شاید ایک دن کی دے دی جاتی, ایک دن کی مہلت دے دی جاتی. ایک دن کی دی گئی نہیں دی گئی. اچھا ایک دن کی بھی نہیں جاتی, 1 گھنٹے کی دے دی جاتی, دی گئی. سب کہہ رہے نہیں, مہلت دی نہیں گئی. سمجھ گئے, بس سوال کیا سائل نے, عذاب واقع ہوا اور وہ وہیں فنش. دیکھیے 2 واقعے آپ کے سامنے میں نے بیان کیے, ایک ابلیس کا اور ایک حارث کا. 2 واقعے میں ابلیس کس سے لڑا تھا؟ اللہ سے, ماشاءاللہ. اور یہ حارث کس سے بدزبانی کر رہا تھا؟ رسول اللہ بڑے یا اللہ بڑا ہے؟ اللہ بڑا ہے نا. جب اللہ بڑا ہے تو ابلیس کو زیادہ بڑا ملزم ہوا یا حارث؟ اب سب لوگ پھنس گئے. دیکھیے ابھی جلدی جلدی آپ لوگ بول رہے تھے, اب سب لوگ رک گئے. بھائی جب اللہ بڑا تھا, ابھی قرآن سے میں بات کر رہا ہوں, ابھی دیکھیے قرآن سے بات کر کے آپ کو بتاؤں گا. اللہ جب بڑا تھا تو ابلیس نے اللہ کے ساتھ زبان درازی اور پوری باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ ہم نہیں کریں گے, کیا تم نے اپنے میں تکبر کیا ہو, تم کیوں عالین میں سے ہو, اور اس کو تو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے, اور میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا اور تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. اور نے کہا کہ ہم جو ہے کیا کہتے ہیں تمکین دیں گے, جو ہمارے بندے ہوں گے خاص ان کو تمکین. ایک پورا معاملات چلے ہیں. تو اللہ سے لڑنے والا ہے اور رسول اللہ سے سمجھ میں آ رہی, کچھ بات نہیں آ رہی ہے. اب آئیے, اب قرآن کریم میں جائیے گا, قرآن کریم سے پوچھئے گا ابلیس کو. اچھا دیکھیے ایک ٹائٹل ہوتا ہے, ٹائٹل سمجھتے ہی ہوں گے آپ لوگ ہیں. ٹائٹل جو ہوتا ہے وہ ٹائٹل اپنے حساب سے ہوتا ہے, ٹھیک. مثلا کسی صاحب کو کل کا ٹائٹل دیا گیا تو یہ ٹائٹل بڑا ہے. اب چاہے کل کفر کا ٹائٹل ملے یا کل ایمان کا ٹائٹل ملے, بہت توجہ کیجئے گا بھائی, اس کے لیے وہ ٹائٹل بڑا تھا, بھائی میں کل کفر ہوں, اور ان کے لیے یہ کہ یہ کل ایمان ہے. بہت توجہ کیجئے گا. ان کے مقابلے میں جو آیا وہ کون تھا؟ کل کفر. جو علی کے مقابلے میں آیا وہ کون تھا؟ کل کفر, یعنی ٹوٹل کفر, ٹوٹل کفر تھا وہ. سمجھ گیا؟ اب ابلیس اللہ سے لڑا تھا, ابلیس کل کفر ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ کانا من الکافرین, یہ کافروں میں سے ہے, یہ کافروں میں سے ہے. یعنی ابلیس کو وہ ٹائٹل نہیں دیا گیا جو علی کے مخالف کو ٹائٹل دیا گیا. یعنی اللہ کے مقابلے میں آؤ گے تو کنسیشن ہے, کانا من الکافرین ہے, لیکن علی کے مقابلے میں آؤ گے تو کل کفر کا تمغہ ملے گا. اور کیا آپ نے کل کفر. ابھی 2 ایک باتیں اس میں سے ہیں, نکالنا ہے, اس میں سے بہت غور کیجئے گا. تو یہ دیکھیے ایک مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. اچھا آپ لوگوں نے کبھی ایک بات پر غور کیا؟ باتیں بہت سی تھیں, یہ مٹی سے ہے, یہ مٹی سے ہے, میں آگ سے ہوں, نہیں غور کیا آپ نے؟ مٹی سے ہے. کیا پتہ چلا آپ کو؟
شیطان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ مٹی کے مخالف ہے. بس بے شک تک چلے گا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ اچھا، اس نے مٹی کی مخالفت کی. اب دوبارہ جملہ ملانے جا رہا ہوں. مٹی کی مخالفت کی تو کیا ہوا؟ کافروں میں سے ہے نا. اب دیکھیے لفظ دے دیتا ہوں. تراب کی مخالفت کی تو کہا یہ کافروں میں سے ہے، اور اگر کوئی ابو تراب کی مخالفت کرے تو پھر وہ کل کفر ہوگا. اب مسلمانوں تم سمجھو کہ کس ٹائٹل کو لینا چاہتے ہو. یہ عظمت امیر المومنین ہے، یہ ولایت ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ولایت کو سینے سے لگا کے رکھو. اگر ولایت میں ذرا سی چوک ہوئی تو اسلام گیا، کچھ نہیں بچا پائے گا. کیونکہ ولایت صرف وہ ولایت ہے کہ جہاں آپ کو بچائے گی ولایت. بہت توجہ کیجئے گا، اور اس منزل کو میں آپ سے بتلانا چاہتا ہوں. خالق نے اسی لیے پہچنوایا. ایک جملہ اور چھوٹا سا کہتا چلوں. میں نے کیا کہا؟ حارث کو آن دا اسپاٹ مارا گیا، ابلیس کو چھوڑ دیا گیا. کیوں چھوڑ دیا گیا؟ اللہ نے بتایا ہم سے دشمنی کرو گے تو مہلت مل سکتی ہے، لیکن اگر علی کے مخالف آ جاؤ گے دیکھیے آپ لوگوں کی سماعت اب حاضر ہو گئی ہے. اب 2 لکھنوی اردو میں جملے آپ سے کہنے جا رہا ہوں. اللہ کے واسطے آپ لوگ سمجھ لیجئے گا. لکھنوی اردو ہے، دیکھیے سمجھ گیا. اور ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کا رابطہ مضبوط ہے، اس لیے اردو سمجھ لیجئے گا. دیکھیے ایسا میں بہت ایک چھوٹی سی بات کہنے جا رہا ہوں. یہ بتائیے آپ کہ اگر دیکھیے ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں منبر پہ آ کے، تب جواب بھی ملتا ہے اور باتیں کلیئر بھی ہوتی ہیں. ورنہ اگر سب کچھ ہم اللہ کی مرضی پہ چھوڑ دیں، سمجھ گئے، تو جو ہمارا ٹاپ فلور ہے یہ کس یوز کا ہے بتائیے؟ بھائی اللہ نے خود کہا، قرآن میں کہا ہے تدبر کرو، رٹو وٹو نہیں. دیکھو بھائی تدبر کرنا چاہیے تو ہم غور و فکر کرتے، رٹتے نہیں ہیں. آپ یہ بتائیے کہ 50 آیتیں جو ہیں، میں نے کہا نہیں کئی مقامات کے اوپر یہ ابلیس کا اور جناب آدم کا معاملہ ہے. یہ کہا انہیں، یہ کہا انہیں، یہ کہا. اب میں ایک چھوٹا سا آپ سے سوال کر رہا ہوں، اور پروردگار سے بھی میرا سوال یہ ہے. پروردگار ابلیس کو اگر مار دیتا اسی وقت اسپاٹ پہ، جیسے ہی اس نے سجدہ نہیں کیا مار دیا جاتا، بتائیے کیا ہوتا؟ کتنی آیتیں آتی بتائیے آپ؟ ایک چھوٹی سی آیت آتی کہ اللہ نے سجدے کا حکم دیا، سب نے سجدہ کر لیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، خالق کو جلال آیا اور ابلیس کو مار دیا. فنش، چیپٹر کلوز، پیج پلٹو. یہی تو ہوتا نہیں ہوتا؟ ہوتا نہیں ہوتا؟ یہ کیوں نہیں مارا اللہ نے بتائیے؟ اسپیس مل جاتا قرآن کو، 40-50 آیتوں کا اسپیس مل جاتا، اس میں اور دوسرے احکام لکھ دیے جاتے، نماز، روزہ، حج، خون، زکات. لیکن اللہ نے مارا، کیوں نہیں مارا؟ آپ کہیں گے مجھ کو کیا معلوم کیوں نہیں مارا ہے؟ ہم کو معلوم ہے کیوں نہیں مارا. اچھا بات ختم ہوگی، یہ یہیں روکیے. یہ بتائیے جب مولائے کائنات کا حق غضب ہوا تو مولائے کائنات کو تکلیف ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ سب جانتے تکلیف ہوئی تھی، سب بے شک کر رہے ہیں. ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی تکلیف؟ ہوئی تھی تکلیف مولا کو. تو مولا نے اپنا حق لیا کیوں نہیں؟ اب ایک چھوٹا سا جملہ کہنے جا رہا ہوں، بہت چھوٹا سا جملہ کہنے جا رہا ہوں. ہم اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا ہوں، ہم سے نہیں پوچھیے. ہم نے جیسے علی کا نام لیں گے آپ کہہ دیں گے یہ تو علی والے ہیں اور یہ تو علی کے دیوانے ہیں، علی کے مستانے، علی کیا کرتے. ہم سے نہیں پوچھیے. آپ کسی یہودی سے پوچھیے، کسی مشرک سے پوچھیے، کسی عیسائی سے پوچھیے کہ یہ ہیں علی اور یہ ہیں، ان لوگوں نے ان علی کا حق غصب کر لیا، بتاؤ علی کیسے لے؟
علی اپنا حق ان لوگوں سے کیسے لیں؟ تو ہر ایک چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو، نصارہ ہو، کوئی بھی ہو، وہ کہے گا علی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، صرف اپنا ہاتھ قبضہ شمشیر پہ رکھتے اور کہتے کس کی مجال؟ سب مدینے کے باہر ملتے، کوئی اندر نہ ملتا، ہے نا؟ آپ لوگ ہماری تائید کرتے نہیں کرتے ہیں؟ بھائی یہی کنڈیشن بندی، تو پھر مولا نے کیوں نہیں لی؟ جب آپ کو مولا تکلیف تھی تو کیوں نہیں لیا؟ ہے سوال ہے نہیں ہے؟ بتائیے. ادھر اب مولا سے پوچھتے ہیں مولا آپ نے ان کو مار کے حق کیوں نہیں لیا؟ تو میرے مولا نے بھی جواب ہم کو یہ دیا کہ اگر ہم ان کو کیسے مارتے، اللہ نے ابلیس کو چھوڑ دیا تھا، ہم نے ان کو چھوڑ دیا. ہم نے تو اردو میں جملہ کہنے کو کہا ہے نا، ابھی اردو میں تھوڑی ہوا جملہ. اب ہم پھر چلتے ہیں اللہ کے پاس. اے پروردگارا تو اگر مار دیتا اس کو تو ہم بھی سیف ہو جاتے، ہماری بھی سیکیورٹی ہو جاتی، ہم بھی نہیں بہکتے اور سارا کام ہمارا پراپر چلتا رہتا. اس کو چھوڑ دیا، ہم کو بہکاتا ہے کیوں؟ تو اللہ نے جواب دیا. یہ کیا جواب دیا پتہ ہے؟ کہا اب سنیے گا آپ، اگر اس کو مارا جاتا تو کیا ہوتا؟ اگر مارا جاتا تو کیا ہوتا بتائیے؟ آپ لوگ ڈر رہے ہیں تھوڑا سا. اما مارا جاتا تو مر جاتا، ہے نا؟ اگر مارا جاتا تو مر جاتا، مر جاتا. جیسے ہی مرتا ویسے ہی کیا ہوتا؟ چیپٹر ہوتا کلوز. لہذا اس نے گناہ کیا تھا بڑا. اللہ نے کیسے مارا اس کو؟ بہت توجہ کیجئے گا. میں نے کہا نہیں ہے کہ سب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ نے اس کو کیسے مارا؟ کہا جاؤ تم کو مہلت دیتے ہیں، قیامت تک تم پر لعنت پڑے گی. اے پروردگارہ کیا کیا؟ کہ اگر اس کو مارتے تو مر جاتا، گناہ اس کا بڑا تھا تو ایک دفعہ نہیں مارنا تھا، لعنت سے پٹوانا تھا تاکہ مر کے مرتا رہے. بس ختم ہو گئی بات، ختم ہو گئی بات. نہیں سمجھ میں آئی بات ہے؟ ارے اللہ نے اس لیے چھوڑا کہ اس کا گناہ بڑا تھا، مار دیتے تو مر جاتا، چیپٹر کلوز ہو جاتا. لہذا لعنت سے پٹوایا تاکہ جب لعنت پڑے تب مرے، جب لعنت پڑے تب مرے. اب سمجھ میں آیا میرے مولا نے کیوں چھوڑ دیا. مولا نے کہا اگر میں مارتا تو یہ سب مر جاتے، پھر تم کس کو مار دے؟ لہذا انتظام تمہارا ہے کہ چھوڑ کے ہم جا رہے، لعنت سے تم مارتے رہے. دیکھیے یہ مرحلہ ہے اور یہ ولایت کی منزل ہے اور اس منزل کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پورا کمبائنڈ ہے ولایت کا مرحلہ. اور آپ دیکھ لیجئے تاریخ اسلام میں کئی حارث مرے ہیں. 2 حارث ہے نا؟ کہاں کہاں مرے ہیں؟ ایک حارث مرا ہے خیبر میں اور ایک حارث مرا ہے غدیر میں، ہے نا؟ اب آ رہی بات تیز آ رہی ذہن میں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ متوجہ. 2 حارث مرے، ایک خیبر میں مرا اور ایک غدیر میں مرا. خیبر میں کس نے مارا؟ خیبر میں کس نے مارا؟ اور غدیر میں کس نے مارا؟ اللہ نے. خیبر میں علی تھے؟ خیبر میں علی تھے؟ نہیں تھے، بلائے گئے. بھائی معاملہ پھنس گیا تھا، 40واں ہونے جا رہا تھا، سمجھ گئے؟ تو اگر اللہ خود ہی مار دیتا، سمجھ گئے، تو نپٹ جاتا معاملہ. لیکن خیبر میں اللہ نے نہیں مارا، علی کو بلایا گیا، علی نے مارا. اور کیا آپ نے؟ خیبر میں علی کو بلا کے اس سے اس کو ختم کروایا، اور غدیر میں علی تھے تو ان سے اس کو.
اب بتائیے کیوں؟ اب آپ لوگ کہیے گا مولانا کیوں پہ اٹکے ہوئے ہیں؟ بتائیے کیوں؟ بھائی میری بات صحیح ہے نہیں صحیح ہے کہ غدیر میں مولا موجود تھے، آرڈر آتا، رسول علی سے کہو تلوار نکالے، اسی گردن اڑاتے، ختم. لیکن نہیں ہوا. وہاں سے ایک کنکری آئی. اچھا ایک کنکری آئی تھی نا، کیا اس نے کوئی آپشن دیا تھا؟ آپشن تھا کوئی آپشن تھا حارث کی طرف سے؟ نہیں تھا نا. مارنے کے آپشن اللہ کے پاس کہے تھے؟ بہت سے آپشن تھے. زمین پھٹتی سما جاتا، بجلی چمکتی ختم ہو جاتا، تلوار سے کہہ دیا جاتا علی اسی گردن کاٹ دو. سارے آپشنوں کو روک کے کنکری کے آپشن کو چوز کیا گیا. ارے یہ مصلحت کو سمجھیے، میں بار بار آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں، خدا کے واسطے دیکھتے رہا کیجئے تاریخ میں کنکری کا انتخاب کیوں ہوا. ارے کیوں کنکری کو منتخب کیا؟ اے پروردگار بہت سے آپشن تھے، کنکری یوز کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عجب نہیں آواز آئے کہ کعبے کے دشمن کو کنکری سے مارا تو مولود کعبہ کے دشمن کو بھی کنکری سے ماریں گے، تاکہ دنیا سمجھے جیسے مولود کعبہ کا دشمن ویسے ہی کعبے کا دشمن. بس ایک بات جو میں وہ ابھی روکے ہوئے وہ اس کو بھی پورا کر دوں. میں نے کیا کہا کہ علی کو بلایا گیا اور بلانے کے بعد اس سے اس کو قتل کروایا گیا خیبر میں، اور غدیر میں علی تھے تو کیوں بتائیے؟ اچھا بہت توجہ کیجیے گا، جلدی جلدی دیر ہو جائے گی، زور کا وقت آنے والا ہے. دیکھیے ایسا ہے کہ غدیر میں جو تھا یہ کس کا دشمن تھا؟ غدیر میں کس کا دشمن تھا؟ حج کر کے آ رہا تھا، کلمہ مولا کا دشمن تھا. اور خیبر میں جو تھا وہ کس کا دشمن تھا؟ آپ لوگوں نے بتا دیا نا، خیبر میں اللہ کا دشمن تھا، غدیر میں علی کا دشمن تھا. خالق نے پہچانوا دیا کہ اللہ کے دشمن کو علی مارے گا اور علی کے دشمن کو میں ماروں گا. بس بھیا دو جملے ہم اور کہیں گے، اس کے بعد جو ہے مصائب کی طرف چلے جائیں گے بغیر کسی ربط کے. دو جملوں کے بعد، اور وہ دو جملے اس لیے دے رہے ہیں نا کیونکہ آج کل کچھ لوگ جو ہیں وہ نانا ابا اور امی سے بڑی محبت کر رہے ہیں، سمجھ گئے؟ ان کو بڑا پیار ہے نانا ابا کا، کبھی نانا ابا کی فکر ہوتی ہے، کبھی امی کی فکر ہوتی ہے. تو ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اور اگر کوئی کاٹ پائے ہمارے جملوں کو تو کاٹ کے بتلائے. دل چاہے کسی مسجد میں چلے جائیے گا، مولوی بیٹھا ہو، سارے مسجد کے قرآن اٹھا کے اس کے سر کے اوپر رکھوائیے گا اور کہیے گا بتاؤ کہیے مولوی صاحب ہم کو اسلام لانا ہے، بتاؤ کیا کریں؟ اسلام لانا ہے کیا کریں؟ کہ تم کو اسلام لانا ہے؟ ہاں کہ کلمہ شہادتین پڑھ لو، کلمہ شہادتین پڑھ لو. اچھا اور کیا کریں؟ اس کے بعد کہیں گے کہ تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ کرو وہ کرو وہ کرو، دنیا جان بتا دیں گے. سمجھ گئے؟ وہ آدھا تو بھول جائے گا مسجد سے باہر نکلنے میں. بہت جلدی جلدی میں بتا رہا ہوں، سمجھ لیجیے گا خدا کے واسطے. وہ فوراً ہی کیا کہے گا؟ کہے گا مولوی صاحب جیسے اس کو چھوٹا کر کے بتائے دو تاکہ جلدی سے آئی جائے. اتنا لمبا بتائے ہو کہ اندھے کو راستہ پار کراؤ اور بھوکے کو روٹی کھلاؤ، پیاسے کو پانی اور کمزور کا بوجھا اٹھاؤ، یہ سب ہم نہیں جانتے. ہم کو شرافت سے بتا دو دھیرے سے 2 جملے میں، ٹائم یہاں ہے نہیں، زور کی اذان ہونے والی ہے. تو 2 جملوں میں سن لیجیے. اب آپ 2 جملوں میں کیا ہے؟ کہنے کہ دیکھو جو رسول اللہ دے دیں وہ لے لو، ہے نا؟ جو دے دیں لے لو، اور جو مانگے ہو گئی نہیں ہو گئی ختم. ہے 2 جملے تو ہیں، تیسرا تو نہیں ہے نا. جو دے دیں وہ لے لو اور جو مانگے وہ دے دو. یہی پورا اسلام ہے بھائی. اسلام اس کے علاوہ ہے کچھ نہیں ہے. پورا اسلام یہ جو پیارا نبی دے دیں وہ لے لو اور جو مانگے وہ دے دو، یہ ہے اسلام. اب اسی کو پلٹ لیجئے. کفر کیا ہے؟ کفر کیا ہے؟ جو نبی دیں
وہ لو نہیں، اور جو مانگے وہ دو نہیں۔ بات آئی سمجھ میں نہیں آئی؟ اسلام کیا ہے؟ جو دے وہ لے لو، جو مانگے وہ دے دو۔ کفر کیا ہے؟ جو دے وہ لے لو، جو مانگے وہ دے دو۔ اب پوری تاریخ کو پلٹو، جب محمد نے قلم کاغذ مانگا تو تم نے دیا نہیں، اور جب محمد نے مولا دیا تو تم نے لیا نہیں۔ تو جو نبی دیتا ہے وہ تم لیتے نہیں، جو مانگتا ہے وہ دیتے نہیں، تو مسلمان ہو کہاں؟ اسلام بچا کہاں؟ اور کیا آپ نے؟ اس لیے سوچ سمجھ کے اپنے دین کو لیے رہیے، کیونکہ نیوسنس جو کریٹ ہوتا ہے نا، کبھی آپ کو ولایت کے نام پر شک میں ڈالا جاتا ہے، کبھی آپ کو عزاداری کے معاملوں میں شک میں ڈالا جاتا ہے، اور کبھی مراجع کی مرجعیت کے بارے میں شک میں ڈالا جاتا ہے۔ خدا کے واسطے جو لوگ اس طرح کی گفتگو کریں ان سے ہوشیار ہو جائیے کہ یہ اپنا نہیں ہے، ابلیس کا بھیجا ہوا ہے۔ چلن چل رہا ہے، یہ نوجوان ہمارے بیٹھے سب بتائیں گے، جو ہمارے سوشل میڈیا کے بہادر ہیں، یہ سب بتائیں گے۔ بتاؤ 28 ذی الحجہ سے شروع ہو جاتی ہے نا کنٹروورسی، ہے نا؟ 28 ذی الحجہ سے شروع ہو جاتی کنٹروورسی۔ بس یہ 28 ذی الحجہ وہ ہے مہینہ کہ جہاں ایک جملہ اور کہہ دوں، وہ جملہ آپ سے یہ کہہ دوں، پہلے آپ نے غور کیا ہوگا کہ دوسرے فرقے والوں کی طرف سے آبجیکشن ہوتے تھے، ہے نا؟ یہ بزرگ بیٹھے ہیں گردن ہلا رہے ہیں، ہاں پہلے اپوزیشن سے حملہ ہوتا تھا عزاداری پہ، اب اپوزیشن سے حملہ نہیں ہوتا ہے، انٹرنل حملہ ہوتا ہے۔ اس کا ریزن یہی ہے کہ جب اپوزیشن سے اٹیک ہوتا تھا تو ہم دور سے کہہ کے لاہور پڑھ کے بھیج دیتے تھے، ان کو رد کیا کرتے تھے۔ اب اس نے سمجھ لیا ابلیس نے کہ یار اب انٹرنل کام کرنا پڑے گا، تو اب جو انٹرنل ہیں وہ آئیں گے اسی ڈریس میں، آئیں گے اسی ڈریس میں، سمجھ گئے؟ تو ہر ایک کی یہ ڈریس دیکھ کے یہ نہ سمجھا کیجئے کہ یہ اپنا ہے یا غیر ہے، بلکہ کیریکٹر کو چیک کر لیا کیجئے۔ اگر باولدیت مل جائے تو بسم اللہ کر دیا کیجئے۔ کیونکہ دیکھیے عزاداری جو ہے اس کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، عزاداری کو خراب کیا جا رہا ہے مختلف عناوین سے کہ صاحب یہ چیز نہیں ہے، وہ چیز نہیں۔ ہم بالکل کہتے ہیں، ہمارے جتنے بزرگ بیٹھے ہیں، یہ اعلانیہ ہر اس مولوی کی زبان کو کھینچ لے، کہہ رہا ہوں آپ سے، کھینچ لیجئے جو آپ کے باپ دادا سے آپ کے ملی ہوئی عزا میں کوئی چیز بڑھانے کو کہے یا کم کرنے کو کہے۔ بھائی آپ 50 سال سے عزاداری کر رہے ہیں، اب آپ کو کوئی سکھائے گا؟ آپ جو باپ دادا سے ملی ہے کہ یہ وہ ملی ہے وہی کریں گے۔ اگر اس کے خلاف بولے تو اللہ کے واسطے آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اتنا یاد رکھیے آپ کے بزرگوں نے آپ کو عزاداری بہت ہی اچھے اور بہترین انداز میں خد و خال میں دے دیے۔ یہی عزاداری اپنی اولاد کو دے کے جائیے، ورنہ اولاد آپ کو چھوڑے گی نہیں۔ یہ عزاداری کسی کے باپ دادا کی عزاداری نہیں ہے، یہ عزاداری شہزادی کے لال کی عزاداری ہے۔ یہ عزاداری اس ماں کی تمنا ہے جس ماں نے یہ کہا تھا، بابا میرے بچے پہ روئے گا کون، میرے بچے کو پر ماتم کون کرے گا، اے بابا میرے بچے کو۔ بی بی نے یہ نہیں کہا تھا، بابا میرا بچہ بھوکا اس کو کھانا کون کھلائے گا، میرا بچہ پیاسا اس کو پانی کون پلائے گا، بابا اتنا بتا دیجئے اس پہ روئے گا کون۔ عزادارو یہی عزاداری ہے۔ ارے مرنے والے محمد رضا اس دنیا سے چلے گئے، ان کے بیٹے کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ بتائیے 50-55 منٹ بعد میں ان کا نام لے رہا ہوں مجلس کے دوران۔ ارے ہم اب ان کو کچھ نہیں چاہیے، ان کو یہی عزا چاہیے ہے، آپ کی آنکھوں کے نکلے ہوئے آنسو چاہیے ہیں، کیونکہ انہی آنسوؤں کے ذریعے سے وہ اپنے مرتبے کو بڑھائیں گے، وہ اپنی منزل کو بڑھائیں گے۔ وہ اس بی بی کو کہیں گے، بی بی
عزاداران امام مظلوم، مظلوم کربلا کا غم، قسم خدا کی ذرا تصور کر کے بتاؤ کہ کیا اندازہ ہوگا۔ آج آپ لوگ بیٹے کو اس کے باپ کا پرسہ دینے کے لیے جمع ہو گئے ہیں نا، آج آپ لوگ جمع اس لیے ہوئے ہیں، سچ بتاؤ کہ ایک جملہ سوچا کرو، کبھی دھیرے سے سوچ لیا کرو کہ اس ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی کہ جس ماں نہیں، ایک جملہ تم سے کہہ دوں، سچ بتاؤ، ایک پارا چنار کا ایک ویڈیو چل رہا ہے، دیکھا تم لوگوں نے؟ عزادارو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، تم لوگوں نے جوانوں ویڈیو دیکھا ہے نا، جب ایک آدمی جو ہے پس گردن سے کر رہا ہے، دیکھا ہے نا؟ تم لوگ دیکھ پائے؟ قسم خدا کی سینکڑوں لوگ ابھی بتائیں گے میں نے دیکھا نہیں، فوراً بند کر دیا۔ بتاؤ تم نے ویڈیو نہ دیکھا؟ کربلا میں ایک ماں بیٹھی دیکھ رہی تھی، ہائے میرا حسین۔ جزاکم اللہ۔ عزاداران امام مظلوم، ایک ماں زمین کربلا پہ بیٹھی ہوئی، اس ماں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ ایک روایت ہے جس کو آپ کے سامنے بیان کروں۔ ایک شخص تھا جس کے لیے ملتا ہے روایت میں کہ اس نے مولا کی انگلی جو ہے کاٹ کے اس میں سے انگوٹھی اتاری ہے۔ وہ شخص نے دیکھا کہ وہ اس کام میں مشغول تھا، شام غریبہ کا موقع ہے، شام غریبہ میں وہ بیٹھا ہوا تھا، دیکھا اس نے کہ ایک نور کی عماری اتر رہی ہے، ایک نور کی عماری اتر رہی ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ دیکھا، وہ امام حسین کے لاشے کے پاس تھا، جلدی سے چھپ گیا کہیں جا کے۔ اب وہ کہتا ہے، اور اس نے بہت تفصیل سے واقعہ، لیکن میں 2 جملے آپ سے بیان کروں گا۔ تو اس نے دیکھا کہ اس عماری میں سے پیغمبر اسلام برآمد ہوئے، امام حسن، امام حسین، بی بی اور سب بیٹھے امام حسین کے سرہانے اور رونا شروع کیا، اور بی بی نے اب مصائب پڑھنا شروع کیا، بابا 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 میرے بچے کے ساتھ کیا سلوک ہوا، بابا میرے بچے کے ساتھ کیا ہوا۔ اتنے میں بی بی نے جب اپنے لال کی انگلی کی طرف دیکھا تو کہا بابا کسی ظالم نے میرے بچے کی انگلی کے ساتھ، ویسے ہی اس امام نے اشارہ کر کے اس کی طرف بتایا۔ عزادارو وہ کہتا ہے کہ میں نے اس اشارے کو دیکھا، ارے کیا عالم تھا۔ اے عزادارو تمہارے ذہنوں میں نہیں آیا کہ کیا کیفیت ہوگی؟ ارے کم سے کم اتنا تصور کر لو، ارے سینکڑوں سال بعد جب میں بیٹھ کر زبان سے کہہ رہا ہوں تو تم رو رہے ہو۔ ارے جب فاطمہ نے مصائب پڑھنا شروع کیے، ہائے میرا بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ بس عزاداران امام مظلوم، بس عزاداران امام مظلوم، تم نے 40واں کیا۔ میں اس بیٹے کو، بھئی یہی تو ہے، بی بی کو بھی پرسہ ہو جائے، اس غریب بیٹا جو اپنے باپ کے سوگ میں ہے اس کو بھی پرسہ ہو جائے، اس سے کہوں گا بیٹا تم نے اپنے باپ کا 40واں کر لیا نا، تمہارے باپ کا 40واں ہو گیا، ماشاءاللہ سے لوگ بھی آ گئے، بہت اچھے سے 40واں ہو گیا۔ اب ذرا تم یہ بتاؤ کہ جب حسین کا 40واں کا وقت قریب آ رہا ہے نا، 20 دن تو چیلم کے بچے ہیں نا۔ عزادارو بس چند جملے ہیں، سچ بتاؤ تم لوگ 40 میں جانے کی تیاری کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو؟ عزادارو میں روایتیں نہیں پڑھتا، بس آنسو نکل آئیں گے، غم امام حسین میں یہی کافی ہے۔ تم لوگ جانے کی تیاری، ہر ایک پریشان، مجھے چھٹی مل جائے، میرے پیسے کا انتظام ہو جائے، میں سب 40 میں جانے کا انتظام کر رہے ہیں، آقا کا چیلو میں کربلا چلے جائے۔ اے عزادارو ارے تم بھی تصور کرو، تم تو انتظام کر رہے، ارے ایک ماں بھی کربلا کا انتظام ہے۔ اے بابا میرے لال کا چیلم منانے والے آ رہے ہیں، اے بابا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ مجلس ختم ہو گئی، مجلس ختم ہو گئی۔ یہ اپنے آنسوؤں کی قیمت سمجھو، اپنی عظمت اور حیثیت کو سمجھو، تم لوگ عظمت اور حیثیت کو سمجھو۔ عراق میں گرمی کم نہیں ہے، گرمی عراق میں بھی بہت ہوتی ہے، سمجھ گئے؟ میں تو بار بار اس بات کو کہتا ہوں، بڑے فخر سے کہتا ہوں، سینہ ٹھوک کے کہتا ہوں، سمجھے؟ یہ بتاؤ مکے میں کتنے لوگ تھے اب کی؟ مکے میں کتنے لوگ گئے تھے حج کرنے کے لیے؟ ہر ایک کہے گا 17-18 لاکھ گئے تھے، 17-18 لاکھ گئے تھے۔ تم نے خوب ویڈیو دیکھے نا، لاشیں کیسے پڑے ہوئے تھے؟ نہیں ابھی تک ذہن پہنچا؟ ایسے ہی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، سمجھے؟ مر رہے تھے لوگ گرمی میں۔ میں کہوں گا 17-18 لاکھ کا وہاں کا انتظام دیکھو، اور کئی کروڑ کا کربلا کا انتظام دیکھو۔ بس
اپنی بات کا ثبوت پیش کر رہا ہوں اپنی بات کا ثبوت پیش کر رہا ہوں اس بات کا ثبوت. اب دیکھو وہاں کا انتظام کیا ہوتا ہے, کوئی بھی اربعین پہ جائے اور لوٹ کے آئے, گھر میں منرل واٹر اس کو ملتا ہو نہ ملتا ہو وہاں پیتا ہے, یہاں اس کو جوس ملتا ہو نہ ملتا ہو وہاں جوس پیتا ہے, یہاں اس کو پھل ملتے ہو نہ ملتے ہو وہاں کھاتا ہے, یہاں اس کو اے سی مہیا ہوتی ہو نہ ہوتی ہو وہاں موقع والے اے سی مل جاتے ہیں اس کو, ہے نا, سب ملتا ہے. نہیں بتاؤ یہاں زوجہ پیر دبانے کے لیے آتی نہیں ہے, وہاں بڑے بڑے عالم پیر دبا دیتے ہیں. کبھی تم نے غور کیا؟ ارے میں چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں, یہ تمہارے گھر میں 4 مہمان آ جائیں, سچ بتاؤ پریشان ہوتے ہو نہیں ہوتے ہو؟ 4 مہمان آ جائیں اتنا پریشان ہوتے ہو؟ بستر کا انتظام کرنا ہے, اے فلاں کے یہاں سے کمبل لے آؤ, فلاں کے یہاں سے تکیے, کرتے ہو نہیں کرتے ہو؟ سچ بتاؤ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ 4-5 مہمان آ جائیں پریشان ہوتے ہو, اور وہاں کروڑوں میں جاتے ہیں کوئی پریشان نہیں ہوتا. ارے اسی لیے تو کہتے ہیں اس چہلم کا انتظام بی بی اور امام زمانہ. ہائے میرے بچے کے چہلم والے, مہمان کو تکلیف نہ ہو. بس عزادارو, مجلس کو میں نے ختم کر دیا, ایک مرحلہ بیان کر مجلس ختم کر دوں گا, چونکہ 2-4 منٹ ابھی نماز میں باقی ہیں, اس لیے 2 دقیقے بس مصائب کے. باپ کا معاملہ ہے نا, بیٹے کو پرسہ دینا ہے, شریک حیات پرسہ ہے, اجزا بھائی سب کو پرسہ دینا. عزاداران امام معلوم سید سجاد ایک مرحلہ ہے جس کو آپ کے سامنے والے. سید سجاد نے 11 محرم کو یہ کہا جناب زینب سے, پھوپھی اماں میرے بابا کا لاشا پڑا ہے اور ظالموں نے اپنے کشتہ ہے نجس کو دفن کر دیا, ہے نا, یہ سنا آپ لوگوں نے, برابر ذاکر سنتے. اس کے بعد سید سجاد نے کہا کبھی, اس کے بعد سید سجاد نے 11 محرم کو جب یہاں سے نکلے تو کبھی کوفے کے بازار, کبھی کوفے کا دربار, کبھی شام کے بازار, کبھی شام کا دربار, پھر مدینے پہنچ گئے, وہاں الشام یہ سب ہوتا رہا. لیکن یہ 11 محرم والا جملہ نہیں کہا. امام حسین کی شہادت 61 ہجری اور 10 محرم کو ہوئی. جناب زین العابدین کی شہادت کب ہوئی؟ 25 محرم 95 ہجری کو. کمپلیٹ 35 سال جناب سید سجاد زندہ رہے. بس بیٹے کو تسلی دینا ہے, رشتہ داروں کو تسلی دینا ہے. 35 سال تک زندہ رہے, لیکن سید سجاد نے دوبارہ تذکرہ نہیں کیا. لیکن سید سجاد کے دل میں یہ جملہ سینے میں لگا ہوا تھا, دل میں چبھا ہوا تھا. جب 25 محرم اور 95 ہجری آئی, صبح وہ وقت آیا, سید سجاد کی شہادت کا موقع, وہ ریلت کا وقت آیا, تو اپنے بیٹے محمد باقر کو بلایا. امام محمد باقر علیہ السلام آئے, کہا بیٹا میرے نیچے سے مسلح ہٹا دو. نیچے سے مسلح ہٹایا گیا. اس کے بعد جو چٹائی کمبل جو تھا سب ہٹوا دیا. جب سب ہٹ گیا تو امام زمین پہ لیٹے تھے. بس عزادارو مجلس ختم ہو گئی. جب زمین پہ لیٹے تھے محمد باقر تڑپ گئے, کہا بابا آپ تو زمین پہ لیٹے ہیں, اب سید سجاد رو دیے. اے بیٹا محمد, میں نے اپنے بابا کو دیکھا, میرے بابا کا لاشا زمین گرم پر پڑا تھا, کوئی اس کو سے عالم انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم مغفور محمد رضا ابن سید محمد رضا ابن طاہر حسین کی روح کو اشال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود, بحق علي وأنت الأعلى, بحق فاطمة فاتر السماوات والأرض, بحق الحسن وأنت المحسن,
بحق الحسین قدیم الاحسان وبحق الائمۃ تسعۃ الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہم السلام۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما، پروردگار ہمارے آنسوں کو رومال شہزادی میں جگہ عنایت فرما، پروردگار ہمارے قلوب کو مودت آل محمد سے منور کر دے، پروردگار اس مجلس سے ثواب مرحوم کی روح تک پہنچے، پروردگار مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، پروردگار مرحوم کے خانوادے کو صبر جمیل عطا فرما، پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا وانک انت ممبران انجمن ہاشمیہ سے گزارش ہے کہ وہ نوحہ ماتم کا نذرانہ پیش کرے۔ منصب صاحب کے عزا خانے پہ جو مجلس آج 4:30 بجے ہو رہی تھی وہ 3 بجے ہوگی، اس لیے کہ نجم الصاحب